اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو محمد حسن دانش منصوری نے لکھی ہے، جس کا نام ہے میری پہلی تحریر۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کس سوچ میں کھوئے ہو احسن؟ سر شوکت احسن کو خیالات کی دنیا سے باہر لے آئے۔ کچھ نہیں سر، اس نے اپنی بات کو ٹالنا چاہا۔ پھر سر شوکت کے اصرار پر اس نے بتایا کہ وہ کوئی تحریر لکھنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کیسی تحریر؟ سر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ احسن نے بتایا، میں پابندی سے ایک رسالہ پڑھتا ہوں اور اس رسالے پر تبصرہ بھی کرتا ہوں۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کوئی تحریر لکھوں کہ شاید میں بھی چھوٹا موٹا ادیب بن جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ پوری کلاس کہکے کی آواز سے گونج اٹھی۔ سر شوکت صاحب نے تمام بچوں کو خاموش کرایا اور تعریف کے انداز میں بولے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ سر شوکت نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے مزید کہا، اگر آپ لوگوں کا ساتھی اچھی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پھر سر نے احسن کو خاطب کر کے کہا، بیٹا اگر تمہاری تحریر شائع ہوئی تو میں تمہیں خصوصی انعام دوں گا۔ سر شوکت کے اس مختصر تعریف بھرے الفاظ سے احسن کا حوصلہ مزید بڑھ گیا اور ہر سال میں تحریر لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد چھٹی کی بیل بجی۔ تمام بچے اپنے بیگ کاندھوں پر لٹکا کر گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کلاس میں شریر بچوں کا ایک گروپ بھی تھا۔ سر شوکت کے کلاس سے باہر جاتے ہی شریر گروپ کے سربراہ رافع نے سب ساتھیوں کو مخاطب کر کے شرارتی انداز میں کہا، بچوں اللہ نے ہمیں دو کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو۔ شریر سردار کی یہ بات سن کر اس کے سارے چیلے ہنسنے لگے۔ احسن نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جو ہی وہ اسکول سے نکلا تو اس کے شریر کلاس فیلو رافع، نعمان اور فہیم نے اسے روکا اور کہا کہ آج تمہاری وجہ سے کلاس میں ہماری بے عزتی ہوئی ہے، لہٰذا اب تم سے بدلہ ہم پر واجب ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے احسن کو مارنا شروع کر دیا۔ مارنے کے بعد رافع نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے یہ بات سر کو بتائی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ احسن روتا ہوا گھر پہنچا۔ احسن ایک یتیم لڑکا تھا۔ وہ بچپن سے ماں باپ دونوں کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کی تربیت نانی نے کی تھی اور وہ نانی کے گھر پر ہی رہتا تھا۔ نانی نے جب اسے روتا ہوا گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے اسے گلے لگایا اور پوچھا، احسن بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے مارا ہے کیا؟ احسن نانی کو کوئی جواب دیے بغیر کمرے میں چلا گیا اور چارپائی پر منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ سو کر اٹھا تو اس نے تمام واقعے نانی کو بتا دیا۔ نانی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا دنیا میں اچھے لوگ کم ہونے کے باوجود برے لوگ پر غالب آتے ہیں، اس لیے بیٹا اچھائی کا راستہ کبھی مت چھوڑنا اور استادوں اور بڑوں کا کہنا مانتے رہنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ احسن نے نانی کی نصیحت کو غور سے سنا اور باتوں پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مہینے کی پہلی تاریخ ہوئی تو اسکول سے واپسی پر اس نے رسالہ خریدا اور گھر آ کر رسالہ کھول کر اس نے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ اتنے میں اس کی نگاہ اپنی تحریر پر پڑی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی اس کی اپنی تحریر ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے ماموں جان اور نانی جان کو رسالے میں اپنی تحریر دکھائی تو
मामू जान ने उसे 100 रुपये का इनाम दिया। अगले दिन वो रसाला लेकर स्कूल पहुंचा और क्लास में सर शौकत साहिब के सामने रखते हुए पूरे एतमाद लहजे में बोला, सर ये देखिए आपके शागिर्द की मेहनत का नतीजा। सर शौकत ने जब उसकी तहरीर देखी तो वो बेहद खुश हुए और उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहने लगे, शाबाश बेटा, ये हुई बात, मज़ीद मेहनत करो, एक दिन तुम बड़े अदीब बनोगे और मैं तुम्हें हेडमास्टर साहब से इनाम दिलवाऊंगा। सर शौकत साहब की ये तारीफ अल्फाज सुनकर शरीर ग्रोह के सरबराह राफे के मुंह पर तो ऐसा लग रहा था जैसे 12 बज रहे हों। तो दोस्तों, ये होता है मेहनत का नतीजा। जो मेहनत करता है उसका फल ज़रूर पाता है और आने वाली रुकावटों को हमेशा नज़रअंदाज कर देना चाहिए और आगे बढ़ना हमेशा ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों, आज के लिए इजाज़त। अगली बार इससे भी अच्छी वाली और न्यू कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।